ولو ترا، کاش تم دیکھو. کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر جو بھی کوئی مخاطب. اذ وقفوا علی ربہم، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. کھڑے ہوں گے، کھڑے کیے جائیں گے، فرق ہے نا اس میں. کیا فرق ہے؟ جب وہ کھڑے ہوں گے اور جب وہ کھڑے کیے جائیں گے. پکڑ پکڑ کے فرشتے لائیں گے اور کھڑا کریں گے اور کہیں بھاگنے نہیں دیں گے. کاش تم دیکھو کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. قال، تو رب فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے، یہ جو کچھ تمہیں آج اس قیامت کے دن نظر آ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کیونکہ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے؟ انکار، کفر کرتے تھے. کس کے بارے میں؟ آخرت کے بارے میں. جب آخرت آ جائے گی تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ حق ہے؟ مانتے ہو اس کو حق؟ قالوا بلا وربنا، تو کیسے نہیں مانیں گے؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی یہ بالکل حق ہے. لیکن اس وقت یہ ماننا کیا فائدہ دے گا؟ کچھ بھی نہیں. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا، پس چکھو. کیا چکھو؟ العذاب، عذاب. کیوں؟ بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم انکار کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. کس چیز کا؟ اس دن کا. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن کے بیان کو صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہے، پاسٹ ٹینس میں. کس لیے؟ مستقبل کی خبر جب ماضی کے صیغے میں دی جاتی ہے تو وہ ایسی بات ہوتی ہے جس کا وقوع یقینی ہوتا ہے، جسے لازماً پیش آنا ہے. یعنی وہ مستقبل ماضی کی طرح یقینی ہے. ماضی کیسے یقینی ہوتا ہے؟ چونکہ وہ سب نے دیکھا، گزر چکا، سب کی گواہی ہے کہ وہ ہو گیا. تو کہا کہ جیسے کسی ہونے والے واقعے کی تم گواہی دیتے ہو، اس کو سچا سمجھتے ہو، اسی درجے کا سچا سمجھو کس کو؟ آنے والے واقعے کو. اور یہ جو کہا گیا نا فذوقوا، چکھو، چکھو عذاب، یہ کیوں نہیں کہا گیا بھگتو عذاب؟ یہ کیوں کہا گیا چکھو؟ فرق کیا ہے؟ فطرت سے دیکھیے کہ بچے کیا کرتے ہیں، ہر چیز کو منہ میں ڈالتے ہیں نا. تو منہ میں ڈالنا جو ہوتا ہے یا چکھنا جو ہے کسی چیز کو، وہ یقین کا درجہ ہوتا ہے. یعنی اب یقین آیا تمہیں سزا کا جس کو مانتے نہیں تھے، اب یقین کر لو کہ سزا ہے یہ. اور یہ ان کو واقعی یقین آ چکا ہوگا، لیکن پھر کیوں کہا کہ یقین کرو؟ ان کی اہانت کے لیے، ان کو ایک طرح سے ذلیل کرنے کے لیے. اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے، تو آپ کو میری بات پہ جیسے اعتبار ہوگا، آپ کہیں گے اچھا ہاں ٹھیک ہے. آپ کو ایک علم ہوا کہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے. اگر میں کھجور سامنے لا کے دکھاؤں تو کیا ہوگا؟ اس علم میں ہوگا اضافہ زیادہ، اور اس سے زیادہ یقین کب آئے گا؟ جب آپ اس کو چکھ کے کہیں گے ہاں بھئی یہ تو اصلی کھجور ہے. تو یہ کہنا کہ جان لو کہ یہ عذاب ہے، دیکھ لو کہ یہ عذاب ہے، کیا کہا گیا؟ چکھو کہ یہ عذاب ہے، چکھو. کیونکہ کسی بھی چیز کو چکھنا جو ہے وہ یقین کا درجہ ہوتا ہے. مثلا بعض اوقات جو مصنوعی آرٹیفیشل قسم کے فروٹس ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے اصلی ہوں، لیکن جب آپ پاس جا کے دیکھتے ہیں، پھر آپ ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، خوشبو سونگھتے ہیں، نہیں ہے، لیکن اگر منہ میں ڈالیں تو پھر آپ کو مہر لگ جائے گی کہ بالکل نہیں ہے. دیکھنے میں پھر بھی دھوکا ہو سکتا ہے لیکن چکھ کے دھوکا نہیں ہوتا. قال فذوقوا العذاب، تو یہ کہنا کہ چکھو عذاب. اب آپ سوچئے مثلا کڑوا بادام ہوتا ہے نا، دیکھنے میں تو وہ بھی خوبصورت ہی لگ رہا ہوتا ہے اور اس کو بھی آپ بادام ہی کہتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو چکھ بیٹھتے ہیں تو پھر طبیعت کا کیا حال ہوتا ہے. کسی بھی ناگوار چیز کو جب چکھ لیتے ہیں تو ناگواری کی شدت پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ جو بات کہی گئی اس کلام کو محسوس کریں آپ. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہ عذاب کا یقینی ہونا اور چکھنا یعنی ایسی شدت کا ہوگا کہ جس سے دل، دماغ، روح، جسم، کوئی چیز بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہے گی. یعنی یہ عذاب کی شدت کو ظاہر کرتا ہے. اس آیت کو اگر آپ اس ذائقے کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں یا سنیں تو یقینی طور پر
اس کو آپ فیل بھی زیادہ کریں گے.